بیٹھے پلیز بیٹھیے بیٹھیے پلیز بیٹھے 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 تشریف رکھے بیٹھے بیٹھے پلیز بیٹھے 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 بیٹھو شاباش بیٹھو جلدی بیٹھو خوش رہو بیٹھو 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 خوش رہو شاباش تھینک یو خوش رہو بیٹھو 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 شاباش خوش رہو بیٹھو جھنڈے نیچے کر لو شاباش لپیٹ لو جھنڈے نیچے کر لو شاباش چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شکر الحمدللہ رب العالمین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے تدبیر کی، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. پریزیڈنٹ پاک سرزمین پارٹی، نیشنل سینٹرل کیبنٹ کے اراکین، ڈسٹرکٹ کمیٹی کے اراکین انچارجز، ٹاؤن کمیٹی کے اراکین انچارجز، شعبہ جات کے انچارجز، ان کی کمیٹی کے تمام ذمہ داران، تمام یو سیز کے کارکنوں، ٹاؤن کے کارکنوں، شعبے کے کارکنان، میری ماں بہنوں، میڈیا سے آئے ہوئے تمام دوستوں، ہمارے یو کے کی کمیٹی کے ممبران آئے ہوئے ہیں، ان کو، تمام دیکھنے والے سننے والوں کو، یہ سوشل میڈیا فیس بک پہ پتہ نہیں کہاں کہاں بات سنی جا رہی دیکھی جا رہی، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روایتوں میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں بیٹھے تھے. کوئی شخص آیا، چہرے سے پریشان دکھا، ساتھ بیٹھ گیا، پوچھا کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ کسی سے قرض لے رکھا ہے اور اس قرض دینے کا ٹائم قریب آ گیا اور پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ میں کچھ جس کو قرض دینا ہے اس سے کوئی بات کروں تو تمہاری کوئی مدد ہو جائے گی؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں. کہا حضرت کیوں نہیں، آپ جیسے معتبر لوگ، معتبر ہستی، اگر آپ میری سفارش کریں گے تو بالکل مجھے موقع مل جائے گا، مجھے وقت مل جائے گا. تو اٹھے اور اٹھ کر مسجد سے باہر نکلنے لگے اور چپل پہن کر چلنے لگے. تو جو شخص جو ضرورت مند تھا انہوں نے کہا حضرت آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، آپ کو شاید یاد نہیں رہا، آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، آپ مسجد سے باہر جا رہے ہیں، آپ کا تو اعتکاف ٹوٹ گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رک کر فرمایا نہیں، مجھے یاد ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھا تھا، لیکن کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس قبر اطہر کے رہنے والے، اس میں بسنے والے اس ہستی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اس ریاست مدینہ کے وارث سے سنا ہے کہ اگر کسی شخص کے کام، کسی انسان کے کام آنے کے لیے اس صلے میں اگر تو 2 قدم بھی چل پڑے گا اس کی مدد کرنے کے لیے، تو 10
مسجد نبوی کے 10 سال کے اعتکاف سے بڑا اجر ہے. تو اس اعتکاف کو توڑ کر 10 سال تیری مدد کے لیے چلا ہوں. اس قبر والے سے سنا ہے کہ 10 سال کے اعتکاف سے بڑا اجر ہے. مسجد نبوی کے 10 سالوں کے اعتکاف سے بڑا اجر کسی کے کام آ جانا. میں اور انیس قائم خانی جب 3 مارچ 2016 کو آئے تو میرے پاس مائیں آئیں, روتی بلکتی سسکتی. میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے آئے, روتے بلکتے. میرے پاس بہنیں آئیں پردے دار, روتی ہوئی بلکتی ہوئی فریادیں کرتی ہوئی. ہاتھ جوڑ جوڑ کر بوڑھا باپ کہتا تھا میرا بیٹا لاپتہ ہے 5 سالوں سے, 3 سالوں سے, 4 سالوں سے. بچے ٹانگوں میں لپٹ کر کہتے تھے کہ انکل ہمارے ابو کو لا کر دے واپس. مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کا بھائی لاپتہ نہیں تھا, گرفتار نہیں تھا, کوئی زمین قبضے میں نہیں تھی. اور وہ لوگ جن لوگوں کے جس پارٹیوں کے وہ کارکنان تھے, وہ تنظیم وہ پارٹی اپنے منہ پر ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتی تھی کہ ان کے اوپر برائی آ جائے گی. وہ اگر ان کا نام لیں گے, وہ ان کے والدین ان کے بچوں سے ملنے بھی گوارا نہیں کرتے تھے. مصطفیٰ کمال نے آج تک آئی ہوئی کسی ماں کو اپنے دروازے سے واپس نہیں کیا. بیٹھا ان کے ساتھ خود بھی رویا اور اللہ سے راتوں کو رو رو کر دعائیں مانگی کہ اللہ میاں میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, ایک دفعہ ان نوجوانوں کو ان جوانوں کو اپنی ماؤں سے ملا دے. رب میری بات میں طاقت دے کہ میں ان کی بات کر سکوں. مجھے پتا ہے کہ زمانہ ان کا نام لینے پر کفر کے فتوے لگائے گا, تہمتیں لگائے گا, الزام لگائے گا. ابھی میں کھڑا بھی نہیں ہو پایا ہوں, لوگ مجھ پر شک کریں گے, لیکن رب تجھے پتا ہے میری نیت کا. تو جانتا ہے کہ میں ان کو اپنے لیے قاتل بنانے کے لیے نہیں بات کروں گا. میں کسی ماں کے دلوں میں جو آگ ہے, جو تڑپ ہے, اس کو بجھانے کے لیے ان کی بات کروں گا. میری مدد کر رب, میری مدد کر. تو وہ لوگ جن کا نام لینا کفر تھا, غداری تھی, دہشت کی علامت تھی, مصطفیٰ کمال کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی اور میرے ساتھیوں کو یہ استقامت دی کہ مصطفیٰ کمال کے نام لینے پہ میرا ساتھی کوئی مجھ سے روٹ کر نہیں چلا گیا, میرے ساتھ جڑ گیا. تو تم نے اور میں نے مل کر آج اللہ کا شکر ہے ان لوگوں کو, ان ماؤں کو, ان سینکڑوں ماؤں کو ان کے لخت جگر واپس کروائے اللہ کی مدد سے, جو کبھی نہیں ملنے والے تھے, جو کبھی نہیں جڑنے والے تھے. ان بچوں کو ان کے باپ نہیں ملنے والے تھے, ان بہنوں کو ان کا سہاگ نہیں ملنے والا تھا. تو اے پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں, کسی کی حاجت کے لیے 2 قدم چل جانا نیک نیتی کے ساتھ 10 سال کے مسجد نبوی کے اعتکاف سے بڑا اجر ہے. تو کسی کھوئے ہوئے بچے کو اس کے باپ کو واپس لا کر بتانا, مجھے بتاؤ کہ کتنا بڑا اجر ہے, مجھے بتاؤ کہ کتنا بڑا رتبہ ہے, مجھے بتاؤ کہ اس کارنامے کو اللہ تعالیٰ آج ہم 6 سالوں میں بتا کر ہم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. تو بتاؤ, مجھے بتاؤ, آج اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کے اے پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں, مجھے بتاؤ
کہ اقتدار کے مسند پر بیٹھا ہوا کوئی وزیر اعظم، جج کی کرسی پہ بیٹھا ہوا کوئی جج، جرنیل کی کرسی پر بیٹھا ہوا کوئی جرنیل، کوئی اینکر کی بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا کوئی اینکر، یا کوئی بہت بڑا پیسے والا، وہ اپنے اپنے منصبوں پر رہ کر اللہ کے آگے کامیاب ہے، یا ہم پاک سرزمین پارٹی کے کارکنان جن کے پاس آج ایک کونسلر نہیں ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمائے ہوئے بتائے ہوئے راستے پہ چل کر ہم کامیاب ہیں، ہم کامیاب ہیں، ہم ہی کامیاب ہیں۔ آج اللہ اسی وقت موت دے، آج اسی وقت موت دے، دنیا ختم ہو تو کسی جج کا پروٹوکول قبر میں نہیں جائے گا، وزیر اعظم کا پروٹوکول قبر میں نہیں جائے گا، مصطفیٰ کمال کے پاس پروٹوکول ہے ہی نہیں، ایسے ہی جائے گا، کسی جرنیل کے بلے پھول اس کی وردی قبر میں نہیں جائے گی، اینکر کا ٹی وی کا کلاؤڈ قبر میں نہیں جائے گا، اور جب قبر میں جائے گا نیت کفن پہن کر، اور جس رب جس جج کے آگے کھڑا ہوگا وہاں نہ رشوت چلتی ہے، نہ پروٹوکول چلتا ہے، نہ کوئی سفارش چلے گی، وہاں کھوٹے سکے نہیں چلیں گے، جس کو جتنا عطا کیا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں تیار ہوں، آج میں 6 سال سے پہلے مرنے سے ڈرتا تھا، جب میں دوسرے راستے پہ تھا، صراط مستقیم پہ نہیں تھا، میرا رب آج میرے رب نے مجھے اور تمہیں صراط مستقیم پر ڈال دیا، آج ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا، اپنے رب سے ملنے کا اشتیاق ہے، ہمیں اپنے رب سے ملنے پہ ڈر نہیں لگتا، ہم رب کے پاس جائیں گے، یہ اس راستے پہ چل کر جائیں گے، میرا رب اس راستے پہ مانے گا، اور میرا گمان ہے پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں، میرا گمان ہے کہ میں اور تم جب رب کے پاس جائیں گے، بھلے آج تمہارے پاس کونسلر نہیں ہے، لیکن میں اور تم اور ہم جب اپنے رب کے پاس مر کر جائیں گے تو اللہ کہے گا ویل ڈن مصطفیٰ کمال، انشاءاللہ تعالی ویل ڈن مصطفیٰ کمال، رب کہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا ایمان ہے کہ جس نیت کے ساتھ ہم نے یہ زندگی گزاری ہے، اس راستے کو اختیار کیا ہے، اللہ نے ہمیں ویل ڈن کہنا ہی کہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے آثار دکھتے ہیں مجھے دکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ صراط مستقیم عطا فرمایا، تو کون کہتا ہے ہم کامیاب نہیں ہیں؟ ارے ہم ہی کامیاب ہیں، باقی سب ناکام ہیں، یہ شیطان کے چکر ہیں، سارے یہ شیطانوں کے شکنجے میں ہیں، سارے شیطانی فریب ہے، شیطانی کرتب ہے، جس کو دنیا کامیابی کہہ رہی ہے، یہ سب شیطانی کرتب ہے، سب شیطانی کرتب ہے، یہی کامیابی ہے، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جو رب عطا کرے گا وہی کامیابی ہے، آج تک اس نے جو عطا کر دیا یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی۔ میری بات سنو، دیکھو آج ہم اس معاشرے میں جو ہر کوئی رنگ نسل زبان مسلک کی سیاست کر رہا ہے، ہم نے آج یہاں تک یہ بیڑا پہنچا دیا، 6 سال ہو گئے، آج ان 6 سالوں کے بہت مختصر سے عرصے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارا یہ نظریہ اب اتنا پختہ ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے مرنے کے بعد بھی زندہ تابندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی، یہ ہماری اگلی نسلوں تک منتقل ہو گیا ہے، یہ ہماری زندگیوں میں نہیں، ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ نظریہ قائم دائم رہے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے ساتھیوں، پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں، دیکھو رب کو
ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم اگر اس کے کام نہیں کر سکتے رب ہمیں بدل کر کوئی اور لے آئے گا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ رب ہم سے کام لے اور ہماری اس کام کے صلے میں ہماری دنیا بھی ٹھیک کرے, ہماری آخرت بھی ٹھیک کرے. آج سب سے بڑا مسئلہ اس شہر میں جب یہ ظلم کا بازار تھا تو کوئی کمیونٹی کے اندر سے ظلم کو ظلم کہنے والا نہیں تھا. تو اللہ تعالی اس خاموشی کے چکر میں, اس خاموشی سے ناراضگی کی وجہ سے پوری کمیونٹی کے اوپر اللہ نے عذاب مسلط کر رکھا تھا. اور وہ عذاب کس صورت میں کہ روزانہ ماؤں کے بچے مرتے تھے, روزانہ ماؤں کے بچے لاپتہ ہوتے تھے, روزانہ ماؤں کے بچے گرفتار ہوتے تھے, اور 1-2 دن 4 دن نہیں 38 سال 38 ایئرس یہ سارا چکر چلتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نچلے 3 درجے ایمان کے, غلط کو غلط دیکھ کر دل میں برا سمجھو نچلا ترین درجہ, اگر ہمت ہے تو زبان سے بولو دوسرا درجہ, اور اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو ہاتھ سے طاقت سے روکو, غلط کو طاقت سے روکو. تو 3 مارچ 14 اگست 2013 غلط کام کو دل میں برا سمجھ کر انیس قائم خانی مصطفیٰ کمال چلے گئے دل میں برا سمجھ کر. ہمت استطاعت نہیں تھی کہ زبان سے برا بول سکتے, چلے گئے. 3 سالوں تک اللہ تعالیٰ نے حالات سے گزارا, استقامت دی, ہمت دی. 3 مارچ 2016 کو زبان سے غلط کو غلط بولنے چلے آئے. 3 مارچ 2016 سے لے کر آج 3 مارچ 2022 آج تک ہم غلط کو زبان سے دوسرے درجے کا, ایمان کے دوسرے درجے پر قائم رہتے ہوئے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح زبان سے بول رہے ہیں. آج تک ہمارے پاس غلط کو ہاتھ سے روکنے, طاقت سے روکنے کی طاقت نہیں آئی ہے. دھیان رہے. پہلے درجے میں کامیاب ہو گئے, خود چھوڑ کر چلے گئے. دوسرے درجے میں آج تک کامیاب ہے کہ ببانگ دہل الفاظ کو توڑے مروڑے بغیر آ کر غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہا. تم نے لبیک کہا, تم جڑ گئے, تم آج بیٹھ گئے. ہم تمام مسائل سے, مشکلات سے, تمام امتحانات سے گزر کر کھڑا ہو گئے. اپنے نظریے میں, اپنے الفاظ میں, اپنے کہنے میں فرق نہیں کیا, ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں کیا. دوسرا درجہ کامیاب ہو گیا. ساتھیوں, حل نہیں ہوا مسئلہ حل نہیں ہوا, ظلم جڑ سے ختم نہیں ہوا, ظلم ابھی بھی باقی ہے. تو اس کے لیے تیسرے درجے پہ جانے کی کوشش ہے. رب کہہ رہا ہے اللہ کے رسول کی حدیث, کمپلیٹ حدیث کیا ہے کہ برائی کو مفہوم, برائی کو برا سمجھ دیکھ کر دل میں برا سمجھو, ایمان کا نچلا درجہ. ہمت ہے تو زبان سے برا کہو, دوسرا درجہ. تیسرا درجہ اعلیٰ درجہ کہ اگر طاقت ہے الٹ ادر وے اراؤنڈ ہے, یہ طاقت ہے تو طاقت سے روکو برائی کو. لیکن اگر کسی کو برائی کو برا دیکھ کر اگر کہا کہ اگر اس کے دل میں تکلیف نہیں ہو رہی, اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہو رہی برے کو برا دیکھ کر, تو فرمایا اس کا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. بھلے وہ تہجد گزار ہو, بھلے وہ ہر سال حج کرتا ہو, سال میں 2 عمرے کرتا ہو,
بھلے وہ دسترخوان لگا کر کھانے کھلاتا ہو، معاشرے میں برائی کو دیکھ کر اس کے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، دل میں برا محسوس نہیں کر رہا، ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا یہ نہیں کہ اگر دل میں برا سمجھ رہا ہے تو بس وہیں پر بیٹھ جائے کہ میں تو دل میں برا سمجھ رہا ہوں، بس میں اسی طرح دل میں برا سمجھتے سمجھتے مر جاؤں گا۔ نہیں، کہا کہ اگر دل میں برا سمجھنے کا ایمان دے دیا تو استطاعت پیدا کر زبان سے برا بولنے کی، اور اگر زبان سے برا بولنے کی استطاعت آ گئی، ہمت آ گئی، تو کوشش کر، استطاعت پیدا کر کہ طاقت حاصل کر کے طاقت سے ظلم کو روکے۔ ہم آج اس تیسرے فیز میں ہیں ساتھیوں، اس تیسرے فیز میں ہیں، اس تیسرے مرحلے میں ہے کہ ہمیں طاقت حاصل کرنی ہے ظلم کو اپنے ہاتھوں سے روکنے کی۔ زبان سے برا بول لیا، سارا ظلم ختم نہیں ہوا، آج بھی معاشرے میں ظلم ہے۔ اب یہ آخری درجے، پہلے درجے کے اوپر آنا پڑے گا کہ طاقت حاصل کرنی کیسے، یہ ہے سوال، کیسے طاقت حاصل کرے۔ ایک تو عام دماغوں میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی اتنے سارے کارکنان ہیں، کل سے سب ٹیٹیاں لگا کر گھومنا شروع کر دیں، جہاں ظلم دیکھے خود ہی شروع ہو جائے۔ ایک طریقہ نہیں، اس کو کہتے ہیں فتنہ، اس سے فتنہ برپا ہوگا، اس سے فتنہ برپا ہوگا۔ یہ جو لوگ ہتھیار اٹھانے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ فتنہ برپا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایک ریاست ہے، اس ریاست کے قانون آئین کی پاسداری کرتے ہوئے طاقت حاصل کرنی ہے، اس ریاست کے دائرے میں رہتے ہوئے طاقت حاصل کرنی ہے۔ آج اگر اسٹریٹ کرائم بڑھتا چلا جا رہا ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہا، تو پولیس میں ڈاکو بھرے ہیں، اس لیے اسٹریٹ کرائم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اسی پولیس میں پاک سرزمین پارٹی کے جانباز، اللہ سے ڈرنے والے لوگ اگر یہ کارکنان پولیس میں آج بھرتی ہو جائیں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس شہر میں کل سے اسٹریٹ کرائم کون کرنے والا ہوگا۔ اسی شہر میں انلیگل بلڈنگ کنٹرول، انلیگل بلڈنگ رشوت لے کر غیر قانونی تجاوزات قائم کرانے کا ادارہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے۔ طاقت حاصل کرو، ریاست حاصل کرو، طاقت حاصل کرو، آئین اور قانون کے مطابق کہ ایسے عہدے پہ جاؤ کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا افسر، اب انسپیکٹر اور اس کا تمام ڈائریکٹر، اس کے سارے لوگ اگر اس طرح کی اپنی جانوں کو قربان کر کے لوگوں کی فلاح کا کام کرنے والے لوگ بن جائیں تو کون کس کی مجال ہے؟ کل پاک سرزمین پارٹی کے پاس اس شہر کا، صوبے کا، ملک کا اقتدار ہے، یہ بلڈنگ کنٹرول میرے پاس ہو، میرے لوگوں کے پاس ہو، کون ہے جو 1 انچ انلیگل کنسٹرکشن اس شہر میں کر کے دکھا سکتا؟ بتاؤ کون ہے، کون کر سکتا ہے؟ آج اسی شہر میں پینے کا پانی اربوں، پورے 1 مہینے میں سینکڑوں ارب روپے کا پانی ہم خرید کر پیتے ہیں۔ غضب خدا کا، وفاقی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، شہری حکومت ہے، افسر بیٹھا ہے، سی ایم بیٹھا ہے، وزیر بیٹھے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے عہدوں پر بیٹھا ہے، اسی کے آنکھ کے نیچے میرے ہی شہر کا پانی، سینکڑوں ارب روپے کا پانی انہی نالدلکوں سے، انہی لائنوں سے چوری کر کے آج کوئی غریب باپ کو 1 کنستر پانی 150 روپے کا بیچ رہا ہے۔ غضب خدا کا، 100 روپے اس کی مزدوری ہے، 150 روپے کا اس کو کنستر بیچ رہا ہے۔ بولو کہ کل اگر اقتدار اس طاقت کو حاصل کر کے اس جگہ پہنچے جہاں پر وزیر بیٹھا ہے، جہاں پر افسر بیٹھا ہے، جہاں پر حکمران بیٹھا ہے، وہ اس کرسی کی طاقت حاصل کی جائے اور اس کے بعد یہاں پر یہ تمام مافیاز کا خاتمہ کیا جائے، تو ہمارے پاک سرزمین پارٹی کے لوگوں کے پاس یہ طاقت اگر آ گئی کہ لوگوں کو پینے کے پانی کے دینے کی طاقت ہمارے ہاتھوں میں آئے، تو بتاؤ کون ہائیڈرنٹ چلائے گا؟ کس میں ہمت ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہاں پر ہمارا پانی چوری کرے اور اس کو بیچے؟ بتاؤ کر سکے گا کوئی؟ ارے بھائی،
اگر ہمیں بھی ان حرام خوروں کے ساتھ حرام کھانا ہوتا طاقت حاصل کر کے، تو اے پاکستان کے سننے دیکھنے والوں، ہمارے پاس ہی تو طاقت تھی، ہم ہی تو ایم پی اے بن رہے تھے، ہم ہی تو ایم ایل اے بن رہے تھے، ہم ہی تو وزیر بن رہے تھے، ہم ہی تو میئر بن رہے تھے، ہم ہی تو سینیٹر بن رہے تھے۔ یہ ارشد وورا ڈپٹی میئر تھا، کیوں آ گیا؟ یہ نائلہ لطیف ایم پی اے تھی، کیوں آ گئی؟ یہ اشفاق منگی ایم پی اے تھا، کیوں آ گیا؟ یہ فوزیہ ڈاکٹر فوزیہ ایم ایل اے تھی، کیوں آ گئی؟ یہ بلکیس مختار ایم پی اے تھی، کیوں آ گئی؟ یہ افتخار عالم ایم پی اے تھا، کیوں آ گیا؟ یہ حفیظ الدین پی ٹی آئی کا ایم پی اے تھا، کیوں آ گیا؟ کیوں آ گیا؟ ہم نے نہیں دیکھی طاقت، ہم نے نہیں دیکھے عہدے۔ ارے ہماری جوتیوں کی نوک پر رہے یہ عہدے، ہماری جوتیوں کی نوک پر لات مار کر نکالو۔ پچھلے 100 سالوں میں پاکستان جب سے بنا ہے، اے تاریخ دانوں، پاکستان جب سے بنا ہے، پاکستان کی ہسٹری کے ورق الٹ کر دیکھو، نکالو کوئی ایسا گروہ، نکالو کچھ ایسے لوگ، نکالو کوئی ایسی پارٹی جو ایم ایل اے ہو، جو ایم پی اے ہو، جو ڈپٹی میئر ہو، جو سینیٹر ہو، اور ان کو لات مار کے وہ ایسی جگہ پہ جائے جہاں پر سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا اس دور میں موت ہو۔ نکالو، لاؤ۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں اس قبیلے کی بات کر رہا ہوں، میں ان انسانوں کی بات کر رہا ہوں، میں اس تنظیم کی بات کر رہا ہوں، میں اس معاشرے سے کے نکلے ہوئے ہیرو کی بات کر رہا ہوں کہ اے پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں، طاقت سے ایمان کا پہلا درجہ دل میں برا سمجھ لیا، زبان سے برا بول لیا برے کو، اب ایمان کا پہلا درجہ طاقت حاصل کر کے طاقت سے ظلم کو روکو، طاقت سے باطل کو روکو، اور اس طاقت حاصل کرنے کا ریاست میں جو طریقہ کار ہے ہم اس کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ خود سے ہتھیار اٹھانا یہ فتنے کو جنم دے گا۔ جو لوگ خود سے ہتھیار اٹھانے کی بات کر رہے ہیں وہ فتنے کو جنم دینے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ لوگ بات کر رہے ہیں جنہوں نے غلطی سے چھری بھی نہیں رکھی ہو اپنے پاس، وہ چھری کے وزن سے گر جائیں، اتنے ہلکے ہیں۔ وہ ہتھیار اٹھانے کی اپنے نوجوانوں کو باتیں کر رہے ہیں کہ اگر کوئی نوجوان ہتھیار اٹھا کر پکڑا گیا تو اس سے ملنے سے بھی منع کر دیں گے۔ شاہد متحدہ سے زیادہ ان کا کوئی اور وفادار نہیں ہو سکتا۔ 35 سال جس نے خدمت کی ہے، آج اس کے گھر والے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، اس سے ملنا گوارا نہیں ہے۔ ابھی پہلے والے ہتھیار اٹھانے والوں کے گھر والوں کو مطمئن نہیں کر سکا اور نئے بچے تیار کر رہا ہتھیار اٹھانے کے لیے بے غیرت۔ ابھی پہلے والوں کو کہ گھر والوں کو، ابھی پہلے گھر والوں کو جو پہلے ہتھیار اٹھا چکے جو بیچارے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ابھی ان کے گھر والوں سے نہیں مل رہا، ابھی نئے بچے تیار کر رہا ہتھیار اٹھانے کے لیے۔ اے پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے مصطفیٰ کمال کے دماغ میں۔ طاقت حاصل کرنی ہے، خود ہتھیار نہیں اٹھانا۔ یہ پولیس کس لیے ہے؟ یہ رینجرز کس لیے ہے؟ یہ پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کس لیے ہے؟ ان کے اوپر کون بیٹھا ہے؟ حکمراں بیٹھا ہے۔ ان کو چلانے والا کون بیٹھا ہے؟ اسی پولیس کو بغیر رشوت لیے میرٹ کے اوپر بھرتی کر کے تم کام پہ لگاؤ گے تو تمہیں ہتھیار اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پولیس خود کام کرے گی۔ ہم وہ نظام، وہ طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں پر جو آج ہتھیار اٹھانا چاہتا ہے اس کو کہیں گے آج آپ پولیس میں بھرتی کرتے ہیں۔ تجھے ڈاکو مارنے کا شوق ہے نا، پولیس میں بھرتی ہو کر ڈاکو مار، چلا جا۔ تجھے ڈاکو مارنے کے لیے لگاتے ہیں، لیکن ریاست کے قانون میں رہ کر ڈاکو مار۔ یہ نظام چاہیے، یہ طاقت چاہیے، اس کی سٹرگل ہو رہی ہے، اور یہ ووٹ سے آئے گی طاقت۔ پاکستان کی ریاست کے قانون میں
آئین میں یہ طاقت ووٹ سے آ رہی ہے، یہ طاقت لوگوں کو کنونس کر کے آ رہی ہے، یہ طاقت لوگوں کو اپنا پیغام بیچ کر آ رہی ہے، یہ طاقت اقتدار جس کو لوگ کہتے ہیں وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر، وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھ کر، وزیروں کی کرسی پر بیٹھ کر جو پھر پولیس کو ڈیل کرتا ہے، جو پھر جوڈیشری کو ڈیل کرتا ہے، جو پھر مہنگائی کو ڈیل کرتا ہے، جو پھر بلڈنگ کنٹرول کو ڈیل کرتا ہے، جو پھر سڑک بنانے کی بات کرتا ہے، جو پھر اسپتال بنانے کی بات کرتا ہے، جو پھر اسکول میں تعلیم دینے کی بات کرتا ہے، جو پھر پانی کے لائن کو بغیر انٹرپشن لوگوں کے گھروں تک پانی پہنچانے کی بات کرتا ہے، جو ٹرانسپورٹ چلانے کی بات کرتا ہے، جو انڈسٹریل زون لگا کر نوجوانوں کو روزگار دینے کی بات کرتا ہے، یہ سب کچھ کسی ایک اقتدار والے کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بدکار ہے۔ یہ ہے مسئلہ پاکستان کا۔ وہاں انسان ہے، وہاں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے، ہر سیٹ پر بندہ بیٹھا ہے، لیکن بندہ انسان صحیح نہیں ہے، بندہ کردار والا نہیں ہے، تو بس، اور طاقت اسی کے پاس ہے۔ تو بولو پاک سرزمین پارٹی والوں، طاقت کس سے چھیننی ہے؟ طاقت اس بد کردار حکمران سے چھیننی ہے۔ اب تیسرا مرحلہ رہ گیا۔ دیکھو دل میں برا سمجھ گئے، میں اور انیس خانی آ گئے، آواز لگا دی، میں نے آواز لگا دی، تم نے میری آواز پر لبیک کہہ دیا، دوسرا مرحلہ ختم ہو گیا، زبان سے برے کو برا بولنے کا مرحلہ ختم ہو گیا۔ اب طاقت حاصل کرنا ہے، اب طاقت سے برے کو روکنا ہے، تیسرا مرحلہ ہے، اور حکم ہے کہ بس بیٹھے نہ رہ جاؤ، استطاعت نہیں ہے تو استطاعت حاصل کرو۔ ہم اسی استطاعت حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو تمہارا ملنا ہے، یہ جو تمہارا جڑنا ہے، یہ تمہارا گلیوں میں پھیلنا ہے، یہ تمہیں میسج لے کر جانا ہے، آج ہم اسی استطاعت میں لگے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طاقت دے کہ جہاں سے میں قاتلوں کا سراغ لگا سکوں، اپنے سلمان کے شہید کرنے والوں کو کیسے کردار تک آج یہ پولیس ہمارے انڈر میں ہوتی، جتنا ٹائم لگتا، ہم ادھر ادھر پوچھتے پھر رہے ہیں، کسی کے باپ میں ہمت تھی کہ ہمارے اوپر کوئی ہاتھ اٹھا سکے، ہمارے اوپر ہمیں کوئی غلط طریقے سے دیکھ سکے؟ طاقت نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ وہی ہے جو شیطان اپنا رہے ہیں، ہم نہیں اپنانا چاہتے، ہم فتنہ نہیں کرنا چاہتے۔ میں اپنے لوگوں کو، لوگ اپنے نوجوانوں کو ہتھیار اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، نہیں، بڑی مشکل سے تو اس شہر کے نوجوانوں نے ہتھیار چھوڑ کر قلم اٹھایا ہے۔ میں تمہیں دوبارہ اس رستے پر نہیں جانے دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں کسی کو اپنی سیاست بچانے کے لیے اپنے نوجوانوں کو دوبارہ گمراہ نہیں کرنے دوں گا، بھلے بعد میں سارے نعرے لگوا کر وہ کہتا ہے کہ ہمارا مطلب ہتھیار سے مراد ہمارا مطلب قلم ہے۔ ابے تو نے ہاں اور تالیاں تو پہلے ہتھیار کے نام پر اور جنگ کرنے کے نام پر بجوا دی۔ بے غیرت تو سب کو اپنی طرح بیوقوف سمجھتا ہے، سب کو اپنی طرح بیوقوف سمجھتا ہے، سارے نعرے لگوا دی، ہتھیار اٹھاؤ گے، جنگ کرو گے، سب نے ہاں کر دی، بعد میں کہہ رہا ہے کہ فی الحال ہمارا ہتھیار سے مراد جو ہے وہ قلم ہے۔ الو کے پٹھے بے غیرت۔ سنو تو سنو یار، میں بہت چاہتا ہوں کہ نہ ان کے ناموں کے ساتھ کو آگے پیچھے جملہ نہ نکلے، لیکن پتہ نہیں کیا چکر ہے، ان کا نام آتا ہے میں جو ہے نا، میں کیا بولوں، میں کیا کروں، میں ان کا نام آتا ہے نا، یہ میں بہت کنٹرول کر کے بولتا ہوں، سوچتا ہوں نہیں بولنا، پھر بھی جو ہے وہ ان کے ناموں کے ساتھ یہ ایسے بدبخت، اللہ میں چاہتا ہی نہیں ان کا نام لوں، نام لیتا ہوں تو پھر یہ سارے الفاظ آتے ہیں یار، نام لیتا ہوں اس لیے کہ اتنے بدکار ہے، اللہ معاف کرے، یہ ان کی اوقاتیں جانتا ہوں میں، تم لوگ جانتے نہیں ہو، اس لیے ان کی میں اوقاتیں جانتا ہوں، کتنے بڑے ترم خان، کتنے بے غیرت ہیں یہ، کتنے ترم خان ہیں، کتنے یہ جو گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کرتے، ابھی میں کیا بولوں تم لوگوں کو یار، میں اللہ معاف کرے۔ سنو چھوڑو، تو اس لیے میں نام نہیں لیتا ہوں، یہ نام کے ساتھ آگے پیچھے نکل جاتا ہے، لیفٹ رائٹ کوئی بات آ جاتی ہے ساری۔ اینی وے، مقصد پہ بات کیا کہہ رہا ہوں، اس بات پھر نکل گئی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں طاقت حاصل کرنی ہے،
हमने तीसरा मरहला रह गया, क्या रह गया? हमें ताकत हासिल करनी। ताकत कैसे? ताकत वो जहां पर पुलिस हमारे पास हो, पानी का निजाम हमारे पास हो, ट्रैफिक पुलिस हमारे पास हो, हेल्थ हमारे पास हो, एजुकेशन हमारे पास हो। फिर कोई बदमाशी करे, करप्शन करे, टांगो फिर उसको, फिर टांगो। रियासत का काम है फिर टांगना उसको, फिर रियासत के आइन के कानून के मुताबिक टांगेंगे, फिर अपने हाथों में कानून नहीं लेंगे। और जिसको लोगों को टांगने का शौक, उनको भर्तियां करेंगे, उनको जिन को जो है वो हाथों में बहुत दिनों से उनके हाथ रुके हुए हैं, उनको भर्ती करेंगे। आ जाओ, बहुत सारे टांगने वाले हैं। जैसे कि हमने तो या तो लोग इंसान के बच्चे बनेंगे, या फिर इंसान के बच्चे बनेंगे, या इंसान के बच्चे बनेंगे, या फिर इंसानी के बच्चे बनेंगे। समझ रहे ना? इंसानी के बच्चे बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमें जो है ना वो सिर्फ घूर के देखने की जरूरत है, बस जानते हैं हमें, और तुम्हें भी जानते बहुत अच्छी तरीके से सारे। और माशाल्लाह से अभी तो ऐसी नफरी लग गई है हमारे पास कि बस अल्लाह ही रहम करे। तो ठीक कर देंगे इंशाअल्लाह ताला इनको। उसके लिए पावर चाहिए, पावर, ताकत। और ये ऐन दीन है, ऐन दीन है, हुक्म है, ये हुक्म है, ये सियासत नहीं है, ये हुक्म है। ताकत हासिल करो। तीसरा पहला दर्जा है ये। हमने कर लिए, 2 मरहले पूरे कर लिए। दिल में बुरा समझ कर अलग हो गए, जुबान से बुरा कहकर आ गए, आवाज लगा दी, बस हो गया ये आवाज वाला काम। अब ताकत वाला काम है। लेकिन ताकत में हमने रास्ता वो चूज नहीं किया कि हम फितने की तरफ जाएं। हम इस रियासत में रहते हुए रियासत के कानून के मुताबिक हम उस पावर पे आना चाहते हैं जहां पर हम हथियार ना उठाएं, हम पुलिस को बोले कि मारो, हम रेंजर्स को बोले मारो जुल्म करने वालों को, हम अदालतों को इंसाफ करने का कहें, हम मुगला बरादरी को जो है वो इंसाफ करने का कहें, हम पानी के निजाम को ठीक करें, सीवरेज के निजाम को ठीक करें, ट्रांसपोर्ट को ठीक करें, और लोगों की ये शहर इंशाअल्लाह ताला, ये सूबा, तुम चल के देखो अंदर इंदौर सिंध का इंसान कैसी जिंदगी गुजार रहा है। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम हमसे पूछा जाएगा, खुदा की कसम हमसे पूछा जाएगा। उनको उम्मीद ही नहीं है, तुम तो एहतजाज करते, तुमको उम्मीद ही नहीं है कि जिंदगी में कुछ ठीक होना है। इंसान है, जानवर नहीं है, इंसान है। अल्लाह ताला ने जानवरों को इनसे ज्यादा हुकूक रखे हैं, गज़ब खुदा का। और हुक्मरान 10,000 अरब रुपए सिंध में खर्च करके बैठा हुआ है 13 सालों से, और मैं और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, तकरीरें करते रहे। हमसे अल्लाह पूछेगा नहीं। इसलिए नहीं बनाई पीएसपी मेरे साथियों, नहीं। हमें कोशिश करके इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद लेनी है और इनको इन ताकतवर लोगों को बेदखल करना है ताकतों से। ये सीट किसी के बाप की जागीर नहीं है। अल्लाह देता है, अल्लाह हुक्मरान बनाता है, अल्लाह हुक्मरान बदलता है। मैं क्या करूं? रब बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, रब बोल रहा है। अल्लाह कह रहा है मैं हुक्मरान बनाता हूं, मैं हुक्मरानी छीनता हूं। अल्लाह हमें यहां तक लाकर 6 साल हो गए, यहां तक लाके हमें ऐसे ही हवा में मुअल्लक नहीं रखेगा, ऐसे नाकाम नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ने मुझसे तुमसे काम लेना है, तो अपना रास्ता, अपने दिमाग, अपना विजन बिल्कुल क्लियर रखो, हमें करना क्या है। शायद ही कोई पार्टी है जिसको पता हो क्या करना, इसीलिए तो सुबह कुछ बोलते हैं, रात में कुछ बोलते हैं। यहां पर अभी खालिद मकबूल यहां पर अभी जो है वो मुहाजिर का नारा लगा रहा है, कोयटा में बैठकर कह रहा है कि जो मैं लिसानी सियासत पर लानत भेजता हूं। अभी अपने पर लानत भेज रहा है, फिर तू बेगैरत है। कराची में बैठकर जाग मुहाजिर जाग, हथियार उठाओ, उसकी बात कर रहा है। आज कोयटा में बैठकर कह रहा है मैं मुहाजिर सियासत पर मैं लिसानी सियासत पर लानत भेजता हूं। कौन लोग है भाई ये? तो ये बात समझ में आ गई, हमें ताकत हासिल करनी है। ये बात समझ में आ गई कैसे ताकत हासिल करनी है, और फिर पता है इसके लिए क्या करना है। इसके लिए जाना है, दर दर जाना है, दरवाजे पे जाना है, इस बैलेट की पावर को इस्तेमाल करवाना है। और तुम्हारे अलावा किसके पास कंटेंट है जो जाकर दरवाजा नॉक करके खड़ा हो?
तुम्हारी लीडरशिप, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारी कारकर्दगी, तुम्हारा सारा पिछला काम, कौन सी पार्टी है जिसका कारकुन जाए किसी दरवाजे पर उससे सवाल ना हो जाए? और मुझे बताओ कि कौन सा एक कराची का, सिंध का रहने वाला है जो मेरे कारकुन से कोई सवाल करे उसके पास उसका जवाब ना हो, हमारी नजर नीची जाए। एक जगह ऐसी हो, मुझे लेकर चलो, अगर मैंने उसको जवाब नहीं दिया तो मैं वहीं से अपनी सियासत को खत्म करने का ऐलान करूंगा और कहूंगा ये तुम आजाद हो जहां जाना चाहो। लेकिन मुझे पता है, मेरे रब ने, अल्लाह का शुक्र है, मुझसे कोई झूठ नहीं बुलवाया आज तक। जो बात कही है, कोई दुश्मन भी हो, अगर मुनाफिक नहीं है, दुश्मन भी है, तो आज वो हमारी बात मानकर उठता है, क्योंकि हमने